السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ تمام قسم کی حمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو صاحب فضل ہے، صاحب احسان ہے۔ اس نے زندگی میں نیکیوں کے موسم بنائے اور اس نے ہمیں ایسے مواقع عطا فرمائے جس میں ہم نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ زادرہ جمع کر سکیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بندوں کا رب ہے اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس میں بہت سی باتیں پہلے بھی آپ نے سن رکھی ہوں گی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہوئے بھی انجان ہو جاتے ہیں، ہمیں وہ باتیں یاد ہی نہیں رہتی۔ تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان ایام کے آنے سے پہلے، اس مہینے کے آنے سے پہلے ان باتوں کو ہم پھر سے دہرا لیں اور نیکیاں کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کی سورۃ الفجر کی آیات ہیں: والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی حجر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ فجر کی قسم کھائی ہے اور 10 راتوں کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی چیزوں کی قسم کھاتے ہیں جن کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ ان کی اہمیت کیا ہے؟ وہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پہ فضل اور احسان ہے کہ اس نے نیکیاں کرنے کے لیے، اپنی اطاعت کرنے کے لیے ایسے موسم رکھے کہ جن سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اپنے رب کا قرب پانے کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان ایام کو ایسے ہی نہ گزاریں۔ ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے درمیان بھی کچھ فرق رکھا ہے، بعض کو بعض پر درجات میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض راتوں پر، بعض مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فضیلت دی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو دنیا کے بہترین ایام قرار دیا ہے، اور ان 10 دنوں میں سے قربانی کے دن کو سب سے افضل بنایا ہے۔ اور عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتے کے 7 دنوں میں جمعے کا دن زیادہ افضل ہے۔ راتوں میں سے رمضان کی راتیں، اور خاص طور پہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ سب سے افضل ہے، اور ان میں سے بھی لیلۃ القدر کی رات سب سے افضل ہے۔ تو مہینوں میں رمضان کا مہینہ سب سے افضل ہے، اور جہاں تک عشرہ ذی الحجہ کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، کیونکہ یہ عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے، کیونکہ فجر کے وقت دن کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد راتوں میں سے ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ تو ان 10 دنوں کی فضیلت اور ان 10 دنوں میں عمل کرنا دن اور رات دونوں میں عام ہے، یعنی عربی میں رات کا لفظ بول کر صرف رات مراد نہیں لی جاتی، بلکہ اس میں دن خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر صرف رات کی بات کی جائے تو وہ رمضان کی آخری 10 راتیں مراد ہوں گی۔ تو ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ رمضان سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں یوم النحر بھی ہے، یوم عرفہ بھی ہے، یوم ترویہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الحج میں فرماتے ہیں: یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، چند معلوم دنوں میں لوگ اللہ کا ذکر کریں۔ تو ان ایام و معلومات سے مراد بھی عشرہ ذی الحجہ کے یہی 10 دن ہیں۔
حدیث کے اعتبار سے بھی یہ بہترین دنوں میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے افضل عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں، یعنی عشرہ ذی الحجہ کے دنوں سے جو بھی عمل ہم کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں، سب سے زیادہ بہترین ہیں۔ پھر صحیح ترغیب کی روایت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں نیک عمل کرنا بہت زیادہ پاکیزگی اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو ان دنوں میں فرائض اور نوافل کا اجر باقی تمام دنوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے، یعنی ان 10 دنوں میں جو بھی فرض اور نفل نماز آپ پڑھیں گے یا صدقہ اور خیرات کریں گے وہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ ان دنوں میں اگر آپ روزے رکھتے ہیں تو سال کے باقی دنوں میں روزے رکھنے سے زیادہ افضل ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ جہاد بھی اس کے برابر نہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاد بھی اس کے برابر نہیں، سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان اور اپنے مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا، یعنی وہ شہید ہو گیا۔ لہٰذا ان 10 دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ الحمدللہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم سب اس سے پہلے اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، انتظار ہوتا ہے۔ پھر جب رمضان آتا ہے ہم روزے رکھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، راتوں کو نوافل پڑھتے ہیں، تراویح کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، تہجد کی شکل میں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ لیکن جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہوتا ہے تو بہت سے لوگ ان دنوں کی فضیلت سے غافل رہتے ہیں اور ان 10 دنوں میں وہ کام نہیں کرتے جو انہیں کرنا چاہیے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باقی دنوں کی نسبت ان دنوں کی فضیلت کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، صدقہ، حج کی جو عبادات ہیں جو باقی ایام میں نہیں ہوتا۔ یعنی رمضان میں ہم نماز، روزہ، صدقہ خیرات تو کرتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن حج نہیں ہوتا۔ تو ان دنوں میں باقی سارے کام بھی ہو جاتے ہیں اور حج بھی ہو جاتا ہے۔ الحج اشہر معلومات، تو حج جو ہے وہ اسلام کے ارکان میں سے عظیم رکن ہے، اور حج کے چند مہینے جو معلوم ہے ان میں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور اس میں بھی جو حج مبرور ہے اس کی جزا جنت ہے۔ انہی دنوں میں یوم عرفہ ہے، جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کو بھی مکمل کیا تھا اور مسلمانوں پہ اپنی نعمت کو تمام کر دیا تھا۔ قرآن کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ عرفہ والوں پہ فخر فرماتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ بے شک اللہ عز و جل اہل عرفہ کی وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس غبار آلود ہو کر آئے ہیں۔ یعنی حاجیوں کا حج جو ہے وہ عرفہ کا دن ہوتا ہے، تو وہ دن اگرچہ حاجیوں کے لیے خاص ہے، لیکن ہم بھی جہاں کہیں ہوں اسی وقت پر دعاؤں کی خوب کثرت کر دیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ دن آگ سے آزادی کا دن ہے، عرفہ کا دن، یہ بھی اسی عشرے میں ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں۔ پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پہ فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ سارے بندے کسی ارادے سے آئے ہیں تاکہ گناہوں سے اور جہنم سے آزادی ہو جائے، ان کا وہ مقصد جو ہے نا وہ پورا ہو جاتا ہے۔ یہ حاجیوں اور غیر حاجیوں کی معافی کا دن ہے۔
ابو قتادہ انصاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا گزرے ہوئے ایک سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی یہ روزہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ان دنوں میں مزدلفہ کی رات بھی ہے۔ عرفات سے جب حاجی واپس لوٹتے ہیں تو رات کہاں گزارتے ہیں؟ مزدلفہ میں گزارتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں۔ اس رات آرام کرنا ہوتا ہے کیونکہ 10 تاریخ کو مصروف ترین دن ہوتا ہے حاجیوں کے لیے، تو صبح کے وقت سے ہی کثرت سے ذکر اذکار کرتے ہیں۔ تو حاجی جب مزدلفہ پہنچتے ہیں تو اس کی فضیلت میں بلال بن رباح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی صبح ان سے فرمایا کہ لوگوں کو خاموش کراؤ، پھر فرمایا کہ بے شک اللہ نے تمہارے اس جمع ہونے میں یعنی مزدلفہ میں تم پہ احسان فرمایا ہے کہ تمہارے نیکوکاروں کی وجہ سے تمہارے گناہ گاروں کو بھی بخش دیا ہے، اور تمہارے نیکوکاروں نے جو مانگا انہیں عطا کر دیا۔ یعنی جو لوگ حج پر جمع ہوتے ہیں اور مزدلفہ کی رات دعائیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں، اپنے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، دیگر عزیز و اقارب کے لیے بھی، تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور باقی لوگوں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی فضیلت والی رات ہے۔ پھر ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے شیطان کو بھی کنکریاں مارنے کا عمل ہوتا ہے، جو کہ 10 تاریخ سے شروع ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جمرات کو کنکریاں مارنا، بس تمہاری ہر کنکری مارنے کے بدلے ایک کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی ہر کنکری کے بدلے ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے، اور اگر وہ معاف نہ ہوتا تو ہلاک کرنے والا ہوتا۔ بن کرد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ اور پھر اس کے بعد 11 ذی الحجہ ہے۔ حج میں قربانی کا کرنا بہترین عمل ہے، اور یہ صرف حج والوں کے لیے نہیں بلکہ جو لوگ حج پہ نہیں جاتے ان کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا حج افضل ہے؟ آپ نے فرمایا لبیک پکارنا اور خون بہانا یعنی قربانی کرنا۔ اور ان 10 دنوں میں عید کا دن بھی آتا ہے جو حاجیوں کے لیے بھی ہے اور ہم سب کے لیے بھی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان 10 دنوں کے اندر کتنا کچھ اکٹھا ہو گیا۔ سلف صالحین ان دنوں میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، نیکی کے مختلف کاموں میں کوشش کرنے کی شدید رغبت کرتے تھے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے سے ہی پلان کر کے رکھیں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ مثلاً اگر آپ کی زکوٰۃ ادا کرنے والی رہتی ہے یا آپ نے صدقہ دینے کا سوچ رکھا ہے تو پہلے سے ہی اس کو پلان کر کے رکھ لیں کہ وہ ان 10 دنوں میں آپ ادا کریں، تاکہ جو اجر و ثواب ہے وہ باقی پورے سال کی نسبت کہیں زیادہ ہو۔ سعید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ 10 دن شروع ہو جاتے تو وہ اپنی طاقت سے بڑھ کے سخت محنت کرتے، اور ان 10 دنوں کی عبادت کی بہت ترغیب دیتے اور کہتے کہ ان 10 دنوں کی راتوں کو اپنے لیے دیے نہ بجھایا کرو، یعنی راتوں کو بھی جاگتے رہا کرو، شب بیداری کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، عبادت کیا کرو۔ ابو عثمان کہتے ہیں کہ نیک لوگ صحابہ کرام سلف صالحین 3 قسم کے دنوں کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور اس میں سے 2 رمضان کے آخری 10 دن اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ تو ان دنوں کو اللہ کی اطاعت اور تقرب سے آباد کرنا چاہیے، یعنی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے۔ تو الحمدللہ رمضان میں ہم محنت کرتے ہیں، اپنے نفسوں میں قوت اور چستی بھی پاتے ہیں، لیکن جب یہ 10 دن آتے ہیں تو ہم کمزوری دکھاتے ہیں، سست پڑ جاتے ہیں، حالانکہ یہ 10 دن رمضان کے دنوں سے زیادہ عظیم ہیں، اور ان میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے ہاں زیادہ افضل ہیں۔ اور جو دل کی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بڑے قدردان ہیں۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدردان بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو جو شخص جو بھی نیکی کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قدر کریں گے، لہٰذا ہر طرح کا فرض
واجب مستحب کام، نیکی کا چاہے چھوٹا کام ہو بڑا ہو، وہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتا ہے یہ دن، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے ہمارے لیے۔ ان 10 دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیکی کے جو کام بھی کرنے ہیں اس میں سب سے پہلے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ ہم نے جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی پر کوئی احسان نہیں، اور جو شخص سچے دل سے یہ نیت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سچا کر دیں گے۔ اب اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا اور آخرت کے اجر کو حاصل کرنے کا ارادہ کرنا، یعنی ہم عمل کیوں کریں؟ تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل ہو اور آخرت میں اس عمل کا اجر ملے۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا، کہ جو آخرت کو چاہتا ہو اور اس کے لیے کوشش کرے جیسے کہ کرنی چاہیے جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش قابل قدر ہے۔ آخرت کے ارادے سے اگر آپ نیک کام کریں گے تو آپ کی کوشش کی قدر کی جائے گی، اور اگر دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے دکھاوے کے لیے کچھ کریں گے تو پھر دنیا میں تھوڑا بہت مل بھی جائے گا مگر آخرت کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اخلاص سے نیت کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو اخلاص کے ساتھ ہی قبول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف خالص عمل ہی قبول فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ مخلصین یہی حکم دیے گئے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر اس کی عبادت کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے، کوئی اور بیچ میں نہ ہو، صرف اللہ کی رضامندی مقصود ہو، مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے احسن عمل چاہتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں آزما رہے ہیں زندگی دے کر کہ وہ دیکھیں کہ تم میں سے کون آسان عمل کرتا ہے۔ تو آسان عمل جو ہے وہ اکثر نہیں ہے، زیادہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے کوالٹی مراد ہے، ظاہر اور باطن دونوں لحاظ سے اچھا ہو، ظاہر میں بھی سنت کے مطابق ہو، باطن میں بھی نیت اللہ کی رضا ہو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں، جو آپ کی تہجد کی نماز ہوتی تھی، صرف 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے بارے میں فرماتی ہیں کہ ان 8 رکعتوں میں جو حسن اور طوالت ہوتی تھی وہ مت پوچھو۔ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہو جائے، لیکن اس میں رکوع سجدے اور سکون سے اللہ کی عبادت کرنا وہ نہیں ہوتا۔ تو جب بھی نماز پڑھیں اس کے اندر خوبصورتی لائیں، اس کا ظاہر کا طریقہ اور انداز بھی درست ہو اور نیت اللہ کی رضا ہو۔ پھر نماز کے بعد دعا کریں ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پہ، اپنے شکر پہ اور خوبصورت عبادت پہ۔ ہم سب کو خوبصورتی پسند ہے، ہر چیز میں ہم کیا چاہتے ہیں کہ اچھی چیز ہمیں مل جائے، کوئی فروٹ ہے، سبزی ہے، کوئی ڈریس ہے، کہیں پر بھی ہم جائیں کیا چیز ہم لینا چاہتے ہیں جو خوبصورت ہو۔ تو جب اللہ کو دیتے ہیں، چاہے نماز ہے، صدقہ ہے یا کچھ بھی ہے، تو وہ عمل بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ پھر اگلی بات یہ کہ اخلاص کیسے پیدا ہو سکتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہو۔ تو ہر نیکی آخری نیکی سمجھ کے کریں، اس عشرے کو سمجھیں کہ بس یہ میری زندگی کا آخری عشرہ ہے، اور جو مجھے ملے، ہو سکتا ہے اگلے سال مجھے یہ عشرہ نصیب ہی نہ ہو، تو پھر مجھے یہ عشرہ خوب اچھی طرح اللہ کی خاطر عبادت میں گزارنا ہے، کیونکہ ہمیں قرآن مجید میں بھی یہی سبق ملتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو، یعنی اللہ ہی کے لیے کام کر رہے ہو۔ صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ پھر اخلاص کے لیے دوسرا طریقہ یہ کہ انشاءاللہ تنہائی کی عبادت کرنی ہے، یعنی لوگوں سے چھپ کے نیکیاں کرنی ہیں، تنہائی میں رونا ہے۔ بعض اوقات کوئی رو رہا ہوتا ہے، ہمیں بھی رونا آ جاتا ہے، ایسا رونا نہیں، اخلاص سے تنہائی میں رونا، دل سے آہیں بھرنا،
تڑپنا جیسے ہم دنیا کی چیزوں کے لیے تڑپتے ہیں، ایسے ہی اپنی دعاؤں میں ہم نے تڑپ پیدا کرنی ہے، اپنے فرائض بھی تنہائی میں ادا کرنے ہیں، اپنی خلوت کی عبادت کو جلوت کی عبادت سے بہتر بنانا ہے، یعنی جو اکیلے میں نماز یا عبادت ہم کریں وہ زیادہ اچھی ہو، زیادہ بہترین ہو اس سے جو سب کے سامنے کر رہے ہیں۔ پھر اخلاص کے لیے تیسرا طریقہ، نیکیوں کو اللہ کا حکم سمجھ کے کریں، عادتاً نہیں۔ عبادت کو عادت نہ بنا لیں بلکہ اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت سمجھ کے کریں، چاہے حقوق اللہ ہوں، حقوق العباد ہوں، ہمسائے ہوں، رشتہ دار، والدین، اولاد، استاد، سب سے حسن سلوک عبادت سمجھ کے کریں۔ کوئی بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو کس لیے؟ اللہ کی خاطر، اس لیے نہیں کہ آج میں پوچھوں گی تو کل کو میرا بھی پوچھا جائے گا۔ پھر اخلاص کے لیے چوتھا طریقہ، ہر قسم کی نیکی کریں، یعنی اگر حج اور عمرہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں تو کسی غریب کی مدد، کسی ٹوٹے دل والے کی دل جوئی، کسی بیمار کی عیادت، ان سب کو بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں، کسی عمل کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیکی میں سے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھیں، جہاں جو موقع میسر آ جائے اس کو کر گزریں۔ رمضان کا مہینہ ہے نا، وہ ہماری تربیت کے لیے آتا ہے، جب ہم ڈھیلے ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ سے ہمیں ٹریک پر لایا جاتا ہے۔ ہم مثال کے طور پہ اگر قرآن پڑھے ہوتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے ہمیں نیند آنے لگے تو پھر اب یہ نہیں کہ قرآن سائڈ پہ رکھ کے اپنا سیل فون کھول لیں یا کوئی ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیں کہ میں تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤں، میری بوریت دور ہو جائے، بلکہ کیا کریں، وہاں سے اٹھ جائیں، تھوڑا سا چل پھر کے اللہ کا ذکر کر لیں یا گھر کا کوئی کام کر لیں، کوئی صفائی کر لیں، تاکہ دوبارہ سے کیا ہے وہ نیند دور ہو جائے اور ایک انرجی آ جائے۔ تو اس میں بھی وہ کام کرنا ہے جو ضروری ہو۔ پھر اخلاص کا پانچواں طریقہ کہ اپنی عبادت پر مطمئن نہ ہوں، جو کر لیا اس کو کافی نہ سمجھیں، ان لوگوں سے اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں جو کچھ نہیں کر رہے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں جو ہم سے آگے ہوں، جو فاستبقوا الخیرات ہوں۔ اہل جنت بھی جنت میں جانے والے دنیا میں گزرے ہوئے اوقات پر حسرت کریں گے جو دنیا میں انہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیے، جب انہیں یاد آئے گا نا کہ فلاں وقت بھی تو تھا میرے پاس، جب میں گاڑی پر کہیں جا رہی تھی تو میں اس وقت اللہ کا ذکر ہی کر لیتی، کوئی تلاوت ہی سن لیتی، یا کوئی اچھی بات ہی کر دیتی، کسی کی مدد کر دیتی، تو جنت میں بھی پہنچ کے لوگوں کو حسرت ہوگی کہ ہم یہ اچھا کام کر لیتے تو آج اس سے بھی اوپر کا درجے میں ہوتے۔ پھر اس عشرے میں اگلا کام کیا کرنا ہے؟ سچی توبہ کرنی ہے۔ کرنے والے کاموں میں سب سے پہلے تو اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، پھر کوئی بھی نیک کام کرنے سے پہلے سچی توبہ، کیونکہ گناہ جو ہے نا وہ نیکیوں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے نیکی کے کاموں میں سستی آ جاتی ہے۔ اچھے بھلے ہم مستقل کوئی نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں سال ہر سال، پھر کوئی ایسا گناہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں استقامت نہیں ہوتی، پتہ نہیں فلاں کام مجھ سے کیوں چھوٹ گیا، تو ضرور سوچیں کوئی حرام کام تو نہیں کیا، کوئی لغو یا لہو میں تو مشغول نہیں ہوئے جس کی وجہ سے دل سخت ہو گیا اور اب نیکیوں کی مجلسوں میں دل ہی نہیں لگتا۔ تو گناہ چاہے سابقہ ہو یا موجودہ، سب پہ سچی توبہ کریں۔ فضول چیزیں دیکھنا یا غیر ضروری کاموں میں مشغول ہونا جو آخرت کو فائدہ دینے والی نہ ہوں، ان پہ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور واپس پلٹیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے ایمان والو، تاکہ تم فلاح پا سکو، تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ تو کامیاب ہونے کے لیے توبہ استغفار ضروری ہے۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ دوڑو بخشش کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو ہر انسان جو ہے نا وہ خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔
تو جب بھی انسان کو احساس ہو یا دل بھاری ہو، بوجھل ہو، یا نیکی کرنے کو دل نہ چاہتا ہو، تو نیکی کرنے کا موقع ہاتھ سے جا رہا ہو تو توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ میرے لیے راستہ کھول دیں، میری رکاوٹیں دور کر دیں۔ حافظ ابن رجب کہتے ہیں کہ جو شخص توبہ کیے بغیر صبح یا شام کرتا ہے وہ خطرے میں ہے، کیونکہ اگر وہ توبہ کے بغیر اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کو ظالموں کے گروہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ پھر اسی طرح جو انسان اللہ کے راستے میں محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں راہیں دکھاتے ہیں، نیکیوں کے راستے ان پہ کھولتے ہیں۔ اور دنیا میں بھی نیکیوں میں جلدی کرنے والے جنت کی طرف بھی جلدی پہنچیں گے، جنت میں بھی سبقت کریں گے۔ یہ سورہ المؤمنون کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں کیا ہے؟ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ لوگ بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی کرتے ہیں، یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں۔ تو بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کی آیات پہ ایمان رکھتے ہیں، نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، وہی آگے نکلنے والے ہیں۔ جن کے دلوں میں خشیت ہوتی ہے، نیکی کر کے بھی ڈرتے ہیں، وہی پھر نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں گے۔ اور جو لوگ نیکی کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بس بہت کر لیا ہم نے، اب ہمیں آرام کرنا چاہیے، تو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہی مقربون ہوں گے، جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں۔ یاد رکھیے، نیکیوں کا شوق اسی وقت ہوگا جب اللہ سے محبت ہوگی۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا کرنا، اور انسان دل کی خوشی سے کرتا ہے، بار بار کرتا ہے۔ تو محبت سے مراد اللہ کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور جن کے اندر یہ دو محبتیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت پا لیتے ہیں، ایمان کی مٹھاس پا لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی خاطر محبت، یعنی محبت جو ہے وہ زندگی میں مٹھاس پیدا کر دے۔ جس تعلق میں بھی محبت ہوتی ہے وہ تعلق آپ کو خوشی دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پیدا کرنی ہے۔ پھر کرنے کے کاموں میں اس عشرے میں کیا کرنا ہے؟ نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، پانچوں نمازوں کو ان کے وقت پہ ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ افضل ترین عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اول وقت میں ادا کرنا۔ پھر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا، دن میں 12 رکعت سنت موقدہ ادا کرنا، کیونکہ ایسے شخص کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ پھر نوافل کی کثرت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سبحان رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ خاموش رہے، پھر دوسری بار پوچھا، پھر خاموش رہے، پھر تیسری بار پوچھا تو آپ نے فرمایا سجدوں کی کثرت کرنا۔ جب بھی تم میں سے کوئی سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کے سبب تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں مٹا دیتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اس کے لیے ہمیں اٹھنے کی کوشش کرنی ہے، اور دن میں بھی نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر اشراق اور چاشت کے نوافل جو دن کے ابتدائی حصے میں ادا کیے جاتے ہیں، جو جسم کے ایک ایک جوڑ کا صدقہ ہوتا ہے، اور 4 رکعتیں اگر انسان پڑھ لے تو اللہ کی طرف سے دن بھر کی کفایت کا وعدہ ہے۔ پھر ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ۔ یہ جو تسبیحات ہیں یہ ہم عام دنوں میں بھی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو ان تسبیحات کی کثرت ہم نے ان ایام میں بھی کر دینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور باقی ہے اور تمہارے درجات کی بلندی کا سبب ہے، جو سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہے۔
صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ نے فرمایا اللہ کا ذکر۔ تو اس میں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، یعنی کسی بھی کام میں آپ کی ہمت طاقت لگتی ہے، ذکر کرنے میں بھی کیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بس ہمیں عادت نہیں ہوتی نا، تو اس لیے ہم کرتے بھی نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، یعنی آپ اسپتال میں ہیں، بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں، لیکن زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ یہ بھی انہی کے لیے ہوگا یہ توفیق جن کو عام دنوں میں ذکر کی عادت ہو، جو عام دنوں میں بھی اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہوں، تو وہ اس معاملے میں بھی سبقت لے جائیں گے۔ تو ان دنوں میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ کثرت سے تسبیحات کرنا، تکبیرات، اللہ کی حمد بیان کرنا، صبح شام کے اذکار، استغفار کی کثرت، درود شریف پڑھنا، مقبول اوقات میں دعائیں کرنا، خصوصاً عرفہ کے دن نئی دعائیں، اور اذکار زبانی یاد کرنا، پھر کثرت سے تکبیرات پڑھنا۔ تکبیرات کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور آپ یوٹیوب سے بہت اچھی تکبیرات ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو بھی اپنے موبائل پہ پلے کر سکتے ہیں، تاکہ باقی گھر والے بھی سنیں، ان کو بھی اس کی ترغیب ہو، کیونکہ یہ عظیم دن ہے اور اس میں بھی تکبیر کہنا عظیم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ذکر کی دعوت دی ہے اور رغبت دلائی ہے۔ قرآن میں بھی بار بار آتا ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ جب آپ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں نا، پھر اللہ کو ہر چیز سے بڑا مان لیتے ہیں، کہ وہ آپ کی مصروفیات، آپ کے کام، آپ کے مال، آپ کی زندگی، آپ کے ازواج، آپ کی اولاد، آپ کے والدین، ہر چیز سے بڑا ہے، ہر کام سے بڑا ہے۔ تو عشرہ ذی الحجہ میں جو چیز سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے، سال بھر کے لیے بلکہ زندگی بھر کے لیے اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اور ویسے بھی ہم سب کو ضرورت ہے اس بات کو جاننے کی کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب ہم اللہ کو بڑا مان لیں گے نا، بہت سے مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ہماری پریشانیوں سے بڑا ہے، ہمارے خوف اور ڈر سے بڑا ہے، ہمارے گناہوں سے بڑا ہے، ہمارے نیک اعمال سے بڑا ہے، ہماری رغبتوں اور خواہشوں سے بڑا ہے، جن سے ہمیں خوف ہے، یا جو ہمارے دشمن ہیں، یا جو ہمارے حاسد ہیں، ان سب سے بھی بڑا ہے، ہمارے خلاف چالیں چلنے والوں سے بھی بڑا ہے۔ لہٰذا اسی کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے۔ پھر جن لوگوں سے ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائیں گے، ان سے ہماری کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں، ان سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کو بڑا مان لیتے ہیں نا، پھر ہمیں مایوسی نہیں ہوتی۔ جب اللہ کو بڑا مان کے آپ کسی کام کا ارادہ کریں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی، اور وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں آپ کی طرف خود دوڑتی بھی آئے گی۔ اور پھر اللہ بڑا ہے نا، وہ آپ کو لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں کرے گا، آپ کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، تو ابن عمر کہتے ہیں کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ تو نماز کے بعد آپ نے پوچھا یہ کلمات کس نے کہے؟ تو ایک شخص نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے۔ آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے، یعنی اس نے کلمہ پڑھا تو آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ تو ہم تسبیحات میں اس ذکر کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے، دونوں تکبیرات پڑھتے تھے، لوگ ان کی تکبیر سن کے تکبیر کہتے ہوتے تھے۔ تو ان دنوں میں ہمیں خوب خوب اللہ سے دعائیں بھی مانگنی ہیں۔ جب کوئی نیکی کریں ساتھ دعا مانگے، اور قبولیت کے اوقات میں جیسے رات کی گھڑیوں میں استغفار کا اہتمام کریں، دوسروں کے لیے بھی دعائیں مانگیں، جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی، اور جو ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ پھر یہ کہ ہم نے کثرت سے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ قرآن کے ہر حرف پہ ویسے بھی 10 نیکیاں ہیں، لیکن ان دنوں میں وہ اجر و ثواب مزید بڑھ جائے گا۔
اور ویسے بھی تلاوت قرآن کی کثرت غموں کا علاج ہے، سکون کا ذریعہ ہے، اور اگر ہو سکے تو ان ایام میں پورا قرآن ختم کریں۔ اپنے فارغ اوقات میں تلاوت ضرور سنیں۔ اگر پورے قرآن کی کیا ہے خود سے تلاوت نہ کریں، نہ کر سکیں، تو پھر اس کو سنیں۔ مختلف قاری حضرات کی جو تلاوت ہے ہم اس میں بھی سن سکتے ہیں، پھر ساتھ معنی پر غور و فکر بھی کریں، دوسروں تک بھی قرآن کا پیغام پہنچائیں۔ اگر ترجمہ یاد کیا ہوا ہے تو وہ ریوائز کریں۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ جب بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو ان پہ رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اور سکینت ان پر چھا جاتی ہے۔ پھر اس مہینے میں شروع کے جو 10 دن ہیں، صدقے کی کثرت عام دنوں سے زیادہ۔ اگر زکوٰۃ دینی ہے تو وہ ان دنوں میں ادا کر دی جائے، صدقہ دینا ہے تو وہ ادا کر دیا جائے، کیونکہ نفلی صدقہ بری موت سے بھی بچاتا ہے، گناہوں کو گرا دیتا ہے، اللہ کے غضب سے بچاتا ہے، برکت کا ذریعہ ہے، مال اور رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ تو ان دنوں میں کیے جانے والا صدقہ باقی دنوں سے زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے، لہٰذا ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا جو صدقہ ہے اس کا اجر 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں شکایت کی، کیونکہ خود وہ کوئی کاروبار کرتا تھا اور بھائی دین کی تعلیم دیتا تھا۔ تو چنانچہ کمانے والے بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ نے فرمایا شاید کہ تم اس کی وجہ سے ہی رزق دیے جاتے ہو، یعنی یہ مت سوچو کہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ بیکار ہے، اس کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم زیادہ نیکی کر رہے ہو، تم اگر اس پہ خرچ کرتے ہو نا تو اس کی وجہ سے تمہارے مال میں بھی اضافہ اور برکت ہے۔ پھر اس مہینے کی جو اہم عبادت ہے وہ ہے روزے رکھنا، خصوصاً 9 ذی الحجہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ۔ اور یہ سب اپنے ملک کے مطابق رکھیں گے۔ یہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور جو پورے 9 دن کے روزے رکھے تو یہ تو بہت ہی زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ پھر اس مہینے میں صلہ رحمی بھی کرنی ہے، اور اگر والدین حیات ہیں تو ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور اگر زندہ نہیں ہیں تو ان کی طرف سے کچھ صدقہ کرنا ہے۔ پھر دیگر رشتہ داروں کا حال چال پوچھنا، جو بیمار ہیں ان کا خیال کرنا، ان کو وزٹ کرنا، ان کو فون کرنا، ان کی ضروریات پوچھنا، کیونکہ صلہ رحمی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر پڑوسیوں کی خبر گیری کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، سلام کو عام کرنا، دین کی تعلیم و تبلیغ کے کاموں میں حصہ لینا، اجتماعی بھلائی کے کاموں میں حصہ لینا، پھر گناہ اور نافرمانیوں کے کاموں سے بچنا۔ اگر کوئی غلط عادت پڑی ہوئی ہے فضول کام کی، کسی حرام کام میں مبتلا ہو گئے ہیں تو ان سب کاموں سے توبہ کرنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، اطاعت والے کام زندہ کرنے ہیں، پھر اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا تو اللہ نے اس کے گھر میں کشادگی دے دی، یعنی گھر میں رہنا اس کو اچھا لگا اور وہ اپنے گناہوں پہ رویا، تو ایسے شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی خوشخبری دی ہے۔ پھر اگلا کام یہ کہ ہمیں اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، زیادہ نہیں سونا، لغو میں مبتلا نہیں ہونا، سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا، اس پہ وقت ضائع نہیں کرنا۔ بہت سے لوگ کئی گھنٹے سوشل میڈیا پہ ضائع کر دیتے ہیں۔ خود کو بھی اس سے بچانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اس سے
بچانا ہے۔ قرآن میں کیا آتا ہے کہ کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، جو لغو کاموں سے منہ موڑنے والے ہیں، بیکار چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح عید کے دن کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے، عید کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور خواتین کو بھی عید کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جن مساجد میں خواتین کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے وہ وہاں پہ ضرور جائیں۔ پھر عزیز و اقارب سے ملاقات کریں، قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، لیکن دکھاوا نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ گوشت تقسیم ہو رہا ہے تو تصویریں پوسٹ ہو رہی ہیں، پھر کھا رہے ہیں تب پوسٹ ہو رہی ہیں، جانوروں کی تصاویر لگائی ہوئی ہیں۔ اس طرز عمل سے بچنا ہے کیونکہ یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر ذوالحجہ کا چاند جب نظر آ جائے تو چاند دیکھنے کی کوشش کرنی ہے، پھر دعا بھی پڑھنی ہے، پھر تکبیرات شروع کر دینی ہے۔ اور جس کا بھی قربانی کرنے کا ارادہ ہے، اگر خواتین بھی قربانی کرتی ہیں تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن اس سے پہلے ہی کاٹ لے، جس کا بھی قربانی کا ارادہ ہے۔ یہ قربانی کرنے والی کے لیے ایک پابندی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے، اس کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن اور بال وغیرہ کاٹ لیں۔ اور صاحب استطاعت کو قربانی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ قربانی کا اجر جو ہے وہ بے پناہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تمام اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔